الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة الانعام: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ترجمہ: کہہ کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے کچھ ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام نہیں فرمائی تھیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 چیزیں واضح طور پر حرام فرما دی ہیں۔ پہلی چیز شرک اللہ کے ساتھ، دوسری والدین کے ساتھ بدسلوکی، تیسری قتل اولاد کا، چوتھی چیز جو ہے حرام فرمائی سب بے حیائی کے کام مثلا زنا وغیرہ، اور پانچویں کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ ان چیزوں کی حرمت اور حرام ہونے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اہل عرب جو ہے مفلسی کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ خود ہی کھانے کو نہیں تو اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، اسی لیے فرمایا کہ رزق دینے والا تو خدا ہے، تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی، اور اولاد کو قتل کرنا مطلقاً حرام ہے۔ اور اللہ نے جو یہ فرمایا کہ بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، ان کے پاس نہ جانا، اس سے شاید مراد یہ ہو کہ ایسے کاموں کے مبادی اور وسائل سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی طرح نظر بد سے بھی اجتناب لازم ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا انجام جو ہے وہ بے حیائی ہو سکتا ہو۔ اور قتل کے بارے میں فرمایا کہ جس کی شریعت اجازت دے اس کے علاوہ قتل نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر قتل جو ہے وہ قتل عمد کی سزا کے طور پر ہو، یا زانی محسن اور مرتد عن الاسلام کا قتل ہو، یا جنگ میں مسلمان دشمن کا قتل ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے اور ہر قسم کی حرام چیزوں سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔